اور روزہ جیسی عظیم المرتبت عبادت اور بندگی کرنے سے انسان کو بہت سارے جسمانی، روحانی اور معاشرتی فوائد حاصل ہوتے ہیں، بہت سارے ثمرات اس انسان کو حاصل ہوتے ہیں۔ جسمانی طور پر انسان کو کیا حاصل ہوتا ہے کہ جب انسان روزہ رکھتا ہے تو انسان کا پیٹ، اس کا معدہ، اس کی انتڑیاں درست ہوتی ہیں اور وہ جسمانی طور پر صحت یاب اور فٹ رہنے لگ جاتا ہے، تندرست رہنے لگ جاتا ہے۔ آخر صلاۃ السلام نے بھی اس بات کی طرف اشارہ فرمایا تو سم وتصحو، تم روزے رکھو اور تندرست رہو، یعنی روزے رکھنے کو تندرستی کی علامت قرار دیا گیا ہے۔ کم خوردن، کم کھانا جو ہے یہ انسان کی صحت اور انسان کے فٹ رہنے کا یہ ایک بہت بڑا ذریعہ ہے کہ بہت زیادہ کھانا، پیٹ بھر کے کھانا یہ انسان کی بیماریوں کا باعث ہے۔ تو جسمانی طور پر یہ فائدہ ہے، بلکہ آج کل تو سائنس بھی کہتی ہے کہ سال میں 1 مہینہ تو آپ کو ضرور بھوکا رہنا چاہیے۔ جسم کے اندر جو وہ فاسد مادے اور مضر چیزیں پڑی ہوتی ہیں وہ جب انسان بھوکا رہتا ہے تو وہ ختم ہو جاتی ہیں، وہ چیزیں جو درست ہو جاتی ہیں، انسان کے پیٹ کی صفائی ہو جاتی ہے۔ اور روحانی طور پر انسان کو کیا چیز حاصل ہوتی ہے کہ انسان جب روزہ رکھتا ہے تو اسے کیا ہے، صبر، ضبط اور اس طرح جو تحمل، اس جیسے اوصاف انسان کے اندر پیدا ہو جاتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ ایک ٹائم کا پابند ہو جاتا ہے، صبر و تحمل کرنے والا بن جاتا ہے اور ضبط نفس کرنے والا، اپنے آپ جو ہے وہ اپنے نفس کو روکنے والا جو بن جاتا ہے۔ تو ایک روحانی جو ہے وہ ملکہ اس انسان کو حاصل ہو جاتا ہے کہ وہ جب یہ ان چیزوں سے گزرتا ہے تو انسان کیا ہے، وہ زہد و ورع اور تقوی کا مالک بن جاتا ہے۔ اور معاشرتی فوائد و ثمرات کیا حاصل ہوتے ہیں کہ جب انسان خود بھوکا رہتا ہے، خود پیاسا رہتا ہے اور اسے تکلیف ہوتی ہے تو اس کو معاشرے کے وہ پسے ہوئے طبقات، وہ غریب، وہ فقیر اور مسکین لوگ، ان کے بارے میں بھی انسان کو جو احساسات بدلتے ہیں، ان کے دکھ اور تکلیف کا احساس سے ہوتا ہے کہ بھوک کتنی مشکل برداشت ہوتی ہے، پیاسا رہنا، پیاس کو برداشت کرنا کتنا مشکل قرار دیا گیا ہے۔ تو جب یہ چیزیں انسان جو ہے وہ معاشرتی طور پہ ان کو فیل کرتا ہے تو پھر وہ ان کے اوپر خرچ کرتا ہے، اپنے پیٹ سے کاٹ کر انہیں بھی دیتا ہے، ان کے دکھ، درد اور تکلیف اور بھوک پیاس کا احساس اسے ہوتا ہے۔ تو یہ معاشرتی طور پر یہ جذبہ انسان کو حاصل ہوتا ہے کہ وہ کیا ہے کہ وہ دوسروں کے دکھ، درد، بھوک، پیاس، غربت اور تکلیف کا احساس اسے حاصل ہوتا ہے۔ تو روزہ ایک ایسی جامع بندگی ہے، ایسی جامع عبادت ہے جس کا تعلق انسان کے جسم کے ساتھ بھی ہے، انسان کی روح کے ساتھ بھی ہے اور انسان کے معاشرے اور سوسائٹی کے ساتھ بھی ہے۔ ہر لیول پہ روزہ انسان کے لیے جو ہے فائدہ ہی فائدہ ہے۔